ترقی صرف بڑی بڑی عمارتوں کا نام نہیں، ترقی صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں، اصل ترقی انسان کی تعمیر ہے، اور یہی مدارس ہیں جو انسان کی تعمیر کرتے ہیں۔ آج جو لوگ مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدرسہ دیکھا نہیں، اس لیے جانا نہیں، کیونکہ یہی مدارس وہ جگہ ہیں، یہی مدارس وہ ادارے ہیں جنہوں نے ملک کو امن کے امام دیے۔ میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں عبدالعلی عبدالغنی جماعت سادسہ کو، تشریف لائیں، ملک کی تعمیر و ترقی میں مدارس کا کردار، اس پر اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ معزز سامعین اکرام، مشفق اساتذہ اکرام و مہمان اعظام، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی معمولی یا رسمی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ سوال ہے، ایک سلگتا ہوا المیہ ہے، ایک تاریخی سچ ہے جسے جان بوجھ کر دھدلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ موضوع ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں مدارس کا کردار۔ سامعین کرام، آج ہندوستان کی فضا میں ایک عجیب شور برپا ہے۔ آج کچھ طاقتیں، کچھ زبانیں، کچھ ذہن یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ مدارس پسماندگی کی علامت ہیں، مدارس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، مدارس صرف مذہب سکھاتے ہیں، ملک نہیں۔ میں آج اسی سوچ کو چیلنج کرنے آیا ہوں، میں آج ان کے اور آپ کے درمیان کھڑے ہو کر یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ اگر مدارس بیکار ہیں تو پھر یہ ملک وجود میں کیسے آیا؟ اگر مدارس ترقی کے دشمن ہیں تو آزادی کی شمع کس نے جلائی؟ میرے اسلامی بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، اور یہ تاریخ کسی خاص فرقے کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی تاریخ ہے کہ جب اس ملک پر غلامی کی زنجیریں تھیں، جب اس ملک پر غلامی کی زنجیریں تھیں، جب انگریزوں کی بندوقیں تنی ہوئی تھیں، جب اقتدار کے ایوان خاموش تھے، تب مدرسے بول رہے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بات کسی جذباتی نعرے کی نہیں بلکہ تاریخ ہند کے ناقابل انکار سچ کی ہے کہ جب یہ ملک غلام تھا تو آزادی کی سب سے پہلی آواز مدارس سے اٹھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ کسی پارلیمنٹ سے نکلا، نہ کسی محل سے نکلا، بلکہ مدرسے کی چٹائی سے نکلا۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، ایک جید عالم دین، ایک مدرسے کے فرزند، جنہیں اسی جرم میں کالا پانی بھیج دیا گیا کیونکہ وہ حق بول رہے تھے۔ شاملی کا میدان گواہ ہے، جب انگریزوں کی بندوقیں گرج رہی تھی، جب ان کی گولیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تب انہی مدرسوں کو علماء قرآن کو سینے سے لگائے اپنے سینے کو آگے کیے کھڑے تھے۔ سامعین کرام، مدارس نے صرف قرآن نہیں پڑھائے بلکہ مدارس نے ضمیر جگائے، مدارس نے صرف حدیثیں نہیں سنائی، مدارس نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا۔ لیکن آج انہی مدارس پر سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کا خوف رکھنے والا انسان معاشرے کے لیے خطرہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی مدارس وہ ادارے ہیں جہاں سے ایسا انسان نکلتا ہے جو ظلم سے کانپتا ہے، جو رشوت سے ڈرتا ہے، جو ملک کے آئین کو مانتا ہے، جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جو ملک میں امن چاہتا ہے۔ سامعین کرام، ترقی صرف فلائی اوور کا نام نہیں، ترقی صرف بڑی بڑی عمارتوں کا نام نہیں،
ترقی صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں، اصل ترقی انسان کی تعمیر ہے، اور یہی مدارس ہیں جو انسان کی تعمیر کرتے ہیں۔ آج جو لوگ مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدرسہ دیکھا نہیں، اس لیے جانا نہیں، کیونکہ یہی مدارس وہ جگہ ہیں، یہی مدارس وہ ادارے ہیں جنہوں نے ملک کو امن کے امام دیے، عدل کے حکام دیے، سچ کے مبلغ دیے، کردار کے مینار دیے۔ سامعین کرام، یہ بات بھی سچ ہے کہ مدارس کو وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، یہ بھی سچ ہے کہ مدارس کو عصری علوم کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے، لیکن صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ مدارس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، تو میری یہ بات یاد رکھنا، یہ تاریخ سے غداری ہے، یہ قربانیوں کی توہین ہے۔ اب آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنہیں ہے شوق کہ کھیلے ملک کی عصمت سے، کہ جنہیں ہے شوق کہ کھیلے ملک کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔